اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے کہ سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا تھا کہ جتنے بھی جنسی تشدد کے معاملات ہیں اس میں سر عام پھانسی کی سزا ایڈ کی جائے قانون کے مطابق۔ یہ بل وہاں پر پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سر عام پھانسی اگر دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹس ہوں گی اور اس سے معاشرے میں جو جرائم ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات تھی، پوری دنیا میں اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان ایک اسلامی قلعہ ہے اور اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں، بنیادی حقوق ہیں، یہاں پر اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا قانونی حل نکالا جائے اور سر عام پھانسی دی جائے۔ تو اس سے پہلے ہم اس لیکچر کو مزید ڈسکس کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں پر ہم آپ کو تمام قانونی مشورے بھی دیتے ہیں اور معاملات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے بہت ہی پیچیدہ تھا اور بہت ہی سینسٹیو بھی اس معاملے میں تھا کہ پوری دنیا کی نظر تھی کہ اس پر کیا فیصلہ پاکستان کی سینٹ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر کافی سارے جو سینیٹرز تھے، جتنے بھی موجود تھے، انہوں نے اس بحث میں حصہ لیا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں ڈسکس ہم کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سینٹ کے بل کو فائنلائز کیا گیا۔ تو اس میں 14 اور 24 کے تناسب کے ساتھ اس بل کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا کہ سر عام پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ 24 سینیٹرز نے اس بات کی تصدیق کی کہ سر عام پھانسی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں 14 جو سینیٹرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سر عام پھانسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اچھی بات ہے، یہ بات ڈسکس تو ہوئی اور لوگوں کو یہ خوف تو ہو سکتا ہے چاہے یہ بل مسترد ہو گیا، لیکن کم از کم سارے سینیٹرز نے اس بات کی تصدیق ضرور کی اور اس بات کو آگے چلایا کہ اس کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اب اس کو ڈسکس جو کیا گیا اس میں پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ ریناؤنڈ جو سینیٹرز تھے انہوں نے کیا بحث کی اور کیا وہاں پر کہا۔ تو اس میں جناب شیری رحمان صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کو ڈسکس کیا اور انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی، اسحاق ڈار نے مسلم لیگ نون کی طرف سے کی اور اس طرح یہ جو بل ہے وہ پاس نہ ہو سکا۔ کامل آغا خان صاحب اور ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب اس کے روح رواں تھے، انہوں نے کہا کہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے۔ کامل آغا خان صاحب نے یہ کہا کہ اس قسم کے قوانین موجود ہیں امریکہ میں، اگر ڈیتھ پینلٹی کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہاں انجیکشن لگایا جاتا ہے اور انجیکشن لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو وائرل بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمایوں محمد صاحب نے کہا کہ اگر اس قسم کے قانون بنائے جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب میں سر قلم کیا جاتا ہے اور اس قسم کے قوانین ہیں وہ موجود ہیں، تو اس سے کم از کم خوف پیدا ہوگا اور ان ممالک میں اگر یہ قوانین موجود ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر جرائم کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بحث کی بات تھی اور بحث کے بعد یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ سر عام پھانسی نہ دی جائے۔ سر عام پھانسی سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے خوف پیدا ہوگا اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص کو بھی سزا دی جا سکتی ہے جو شاید اس میں مجرم نہ ہو، کیونکہ کافی سارے ڈیفیکٹس ہیں، کافی سارے لیکونز ہیں جو ہمارے ایویڈنس میں سامنے نہیں آتے اور صرف قانون اس وجہ سے کسی کو سزا دے دیتا ہے یا نہیں دیتا کیونکہ ایویڈنس کی بیس پر ہوتا ہے، اور وہ ایویڈنس جو ہے خاص طور پہ وہاں پہ نہیں آتی، سامنے نہیں آتی کیونکہ موقع پر جو جج ہے وہ نہیں جاتا۔ تو اسلام میں یہ تھا کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے کہ وہاں پر
جو قاضی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پر کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ موقع پر جا سکتے ہیں۔ کاظم علی ملک صاحب نے اگلے دن ایک میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا، میرے بہت بڑے روح رواں ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے پہلا کیس جو دیا تھا جب میں 2004 میں وکالت میں نے سٹارٹ کی تھی، تو پہلا کیس ہی میرا 302 کا تھا۔ تو میں نے ان کو جا کر کہا کہ سر میں اپنے سینئر کو لے کر آتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ نے بڑا وکیل کب بننا ہے، آپ اب نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے، میں آپ کی سپورٹ کرتا ہوں، میں آپ کی سپورٹ کرتا رہوں گا۔ تو کیس بھی میں جیت گیا۔ تو کاظم علی ملک صاحب میرے بہت ہی اچھے مینٹر ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے تھوڑا سا میرا مائنڈ چینج کیا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ قانون جو ہے وہ اس میں ڈیفیکٹس ہیں، ڈیفیکٹس بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قانون میں ابھی بھی بہت ساری گنجائش ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ تو کافی ساری باتیں ہیں جس کو ہم فالو بھی نہیں کرتے، اور کافی ساری امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے۔ تو سینیٹر مشتاق صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا اس وجہ سے اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے قدم تو لیا، آپ نے یہ تو کہا کہ جنسی تشدد میں جو زنا کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اخلاقی جرم ہے، سماجی جرم ہے، اسلامی جرم ہے، شریعت کے مطابق جرم ہے، اور شریعت کی پاسداری ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ نے یہ قدم لیا، اور اس قدم کے لینے کی وجہ سے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ you are the person who is fighting for the rights of the people. So this was the thing. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا کردار دکھانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے دل میں ایمان تھا، آپ کے دل میں سچائی تھی، اور اس سچائی کو آپ آگے لے کر آئے۔ باقی جنہوں نے مخالفت کی ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بولا تو صحیح اور اپنے اپنے دلائل دیے، کیونکہ ان کی نظر میں جو سم اپ ان کے جو کومنٹ سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے وہ نیگیٹو نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تھوڑا ظلم اور بربریت اور زیادتی کی ایک اور کہانی شروع ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر تھوڑے سے پولیس سٹیٹ بھی ہے، اور اگر کوئی غلط ایویڈنس بنا کر اس قسم کا کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بے شک 1000 گناہ گار جو ہے وہ بے گناہ ہو جائیں، لیکن ایک بے گناہ بندہ گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک میگزم ہے، اور یہ ایک کوٹ ہے کہ جس کو قانون ہمیشہ فالو کرتا ہے، جس پر قانون کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو کسی جرم میں گناہ گار قرار دے دیا جائے۔ تو بڑی اہم بات تھی۔ سینٹ کیا ہوتا ہے، آپ سے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ بل جو ہے وہ پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے اور سینٹ میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مزید ڈسکشن کے لیے بھی کوئی بل وہاں بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا، اور اس کا جو فیصلہ ہوا وہ ایک وسیع تر مفاد میں بھی کیا گیا کہ سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے، لیکن اس میں سزا جو ہے وہ فائنلائز ہونی چاہیے، اور وہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو اس میں کیپٹل پنشمنٹس اب جو معاشرہ آ رہا ہے وہاں کیپٹل پنشمنٹ ختم کرتی چلی آ رہی ہیں حکومتیں کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے، لیکن پاکستان میں اگر یہ ختم کریں گے تو ایسا نہیں ہو پائے گا، اور لوگوں کی جو حوصلہ افزائی ہوگی، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو مہذب معاشرے ہیں، جو یورپین سٹیٹس ہیں، امریکہ ہے، وہاں پر جیلیں ہی اتنی سخت ہیں کہ بندہ وہاں جیل میں رہ کر کافی سارے معاملات کو نہیں چلا سکتا، اور پاکستان کی جیل میں اس پر بھی ایک کبھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کہ وہاں پر اگر پیسہ ہے تو آپ وہاں پر بھی عیاشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بھی کافی وائرل ہو چکی ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ کراچی کا ایک کیس تھا 302 میں، جس میں وہ ڈبل بیڈ پر وہاں پر رہ رہے تھے، تو جرم کرنے والے کو ملزم کے بعد مجرم قرار دیا جانا ضروری ہے، اس کو سزا دی جانی بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اس معاشرے میں آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، انصاف کی فراہمی کے ساتھ، اور اپنی وطن کی محبت کے ساتھ
آزادی کے ساتھ اپنے بنیادی حقوق کے ساتھ جی سکیں اور کوئی ہمیں اس حقوق سے علیحدہ نہ کر سکے اور اس کی پامالی نہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.